السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس اور آپ. اس سال کا جو بجٹ آیا ہے وہ حکومت نے کوشش یہ کی ہے کہ کچھ ایسے پروویژن لے کے آئے جن کے پاس فیڈریشن کے پاس ڈومین ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ ان کو ٹیکس کیا جا سکے. ڈیمنگ انکم کا پروویژن لے کے آئے ہیں کہ آپ کے پاس اگر ایسٹ ہیں 2.5 کروڑ سے زیادہ تو آپ کی آمدنی کو ہم ڈیم کریں گے کہ آمدنی ہے اور اس پہ 5% ٹیکس دیں گے، اور پھر اس کا جو 5% کا جو ویلیویشن ہے اس پہ ہم 20% ٹیکس آپ سے لیں گے. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ہم 79 آرڈیننس میں چھوڑ آئے ہیں. اب انکم ٹیکس آرڈیننس کہتا ہے آپ کی انکم ہونی چاہیے، آپ کی ریل انکم ہونی چاہیے اور اس پہ آپ کو ٹیکس دینا چاہیے. اب گورنمنٹ کیوں اس طرف آئی ہے؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں جو سسٹم رہا ہے، جس طرح کا انوائرمنٹ رہا ہے، لوگوں نے بزنسز میں انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ دی تھی، لوگوں نے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کی اور پراپرٹی میں ملٹی ملین انویسٹمنٹس ہوئی، اور اس کے بعد اب پاکستان میں لوگوں کا پیسہ پراپرٹی میں پارک ہو گیا ہے. اب اس صورتحال کی وجہ سے گورنمنٹ کو یہ میرے خیال میں اندازہ ہوا یا ان کو اس طرح سمجھ میں آیا کہ ہم اس طرح کچھ ٹیکس کر کے پیسہ لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھنا پڑے گا، جہاں پہ فیڈریشن کے پاس یہ پاور ہی نہیں ہے کہ وہ موویبل پراپرٹی پہ ٹیکس لگا سکتی ہے. اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے ویلڈ رینٹل ایگریمنٹس ہیں، آپ ان کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں. ہاں، جو لوگ پراپرٹیز پارک کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو آپ ان کے لیے کوئی چیز لے کے آئیں، آپ لے کے آئیں کہ جی جنہوں نے ایک پراپرٹی آپ کی ریزیڈینشیل ہے، اس کے بعد اگر آپ کی ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے اور وہ پارک ہے، اس پہ کوئی رینٹل انکم نہیں آ رہی، تو آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں، آپ اس پہ بات سکتے ہیں. لیکن اس میں پھر آپ کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے ہوں گی، انکم ٹیکس آرڈیننس میں امینڈمنٹ چاہیے ہوں گی، اس کو پلان کر کے آپ اس کو لے کے آنا پڑے گا. ابرپٹلی وداؤٹ ہوم ورک نہیں لے گا، ادروائز یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ جو ہے کورٹ میں جا کے چیلنج ہوگی. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں کیا اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. پتہ چلا یہ امینڈمنٹ کی گئی پروپوز، اور اس کا جو اگر کورٹ نے اس کو اسٹے دے دیا، بیکاز اپیرنٹلی یہ فیڈریشن کے پاور نہیں ہے کہ وہ یہ ٹیکس لگا سکتے ہیں. تو یہ بڑا چانس ہے پازیٹیو لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی یہ جو ہے کورٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گا اور کورٹ جو ہے اپنا ورڈکٹ دے گا. ورڈکٹ جو بھی آئے گا وہ بات کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کو ایسے پروپوزل لینے چاہیے جس سے ٹیکس بیس بڑھے، جس سے ڈاکومنٹیشن بھی بڑھے اور جس سے ٹیکس بھی آئے. اب آپ دیکھیں اگر تو یہاں پہ CNIC کنڈیشن ختم کر دی گئی، آپ اس کو تھریش ہولڈ بڑھا دیتے، آپ تھریش ہولڈ کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے، لیکن ڈاکومنٹیشن ایک دفعہ کہیں ہو گئی ہو تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، چاہے آپ پچھلی گورنمنٹ سے کتنے ناراض ہوں نالا ہوں. اس لیے کہ اس ساری چیزوں کے امپیکٹ جو ہے نا وہ حکومت پہ تو پڑتے ہیں، حکومت وقت پہ پڑتے ہیں، لیکن پاکستان کی اکانومی پہ پڑتے ہیں. جو پاکستان کی اکانومی کسی حکومت کی نہیں ہے، کسی پارٹی کی نہیں ہے، وہ پاکستان کی عوام کی ہے. تو اس لیے آپ کو ایسے فیصلے بعض وقت اگر اچھے فیصلے ہیں تو ان کو رہنے دینا چاہیے، تاکہ ڈاکومنٹیشن ہو رہی اگر ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمیں اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی. اس لیے کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں، دوسروں کی چیز اچھی بھی ہوتی ہے ان کو رول بیک کرتے ہیں اور اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ جو ڈیمنگ کا پروویژن لایا گیا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے CVT آف شور ایسٹس پہ لگایا. اس پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈبل ٹیکسیشن OECD ماڈل کے تحت اس میں آپ کو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا. اگر ٹیکس ہے تو ٹیکس کا کریڈٹ ملنا چاہیے، اور اگر ٹیکس یہ CVT لگا رہے ہیں ہم تو اس پہ کوئی پروویژن ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ٹیکس ملے. اور پھر اس میں فیئر مارکیٹ ویلیو کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس میں لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ہیرسمنٹ ہوگی. تو یہ کہ فیئر مارکیٹ کیسے ڈٹرمنٹ ہوگی، کس ملک کی فیئر مارکیٹ کیسے ڈٹرمنٹ ہوگی، اور یہ جو صورتحال ہے یہ ٹیکس پیئر کو سکیئر کر رہی ہے. وہ جو ہے وہ پریشان ہے. حکومت کو ایسے جو امینڈمنٹس کرنی چاہیے ان کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ آپ کے ٹیکس پیئر ہیں ویسے ہی آپ کے فائلر جو ہیں وہ بڑے کم ہیں، ویسے ہی آپ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ڈاکومنٹیشن کی. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے علاوہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس سے آپ یہ فائلر بڑھا سکیں، چاہے کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. لیکن پوائنٹ آف سیل اگر آپ نے روک دیا، پوائنٹ آف سیل کو آگے نہیں بڑھایا، تو یہ جو اس کے ریزلٹس ہے وہ جو ہے پاکستان کے ٹیکس نظام کو ڈیمیج کرے گا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راشد ابراہیم صاحب جو سینئر چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں. ہم سے بات کریں گے جو بجٹ میں امینڈمنٹ آئی ہیں اور اس میں جو سب سے اہم امینڈمنٹ ہے ڈیمنگ انکم کی، جو ایک بالکل انکم ٹیکس آرڈیننس کا کانسیپٹ ہی چینج کیا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے. راشد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. ایسا ہم بات کر رہے ہیں جو اس فائنانس بل 2022 میں جو امینڈمنٹ آئی ہے وہ ڈیمنگ انکم کی،
اس نے لوگوں کو بڑا پریشان کر دیا ہے کہ یہ کس طرح ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ بھی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ انکم پہ ٹیکس ہوتا تھا. یہ ہم پہلے 79 میں چھوڑ آئے، اسٹیمیشن یا ڈیمنگ انکم یا یہ سب چیزیں ہم چھوڑ آئے ہیں، لیکن انہوں نے پھر اس کو لے کے آئے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ سر یہ ڈیمڈ رینٹل انکم بتائی انہوں نے مول پراپرٹی پہ، اور یہ سیکشن 7E انسرشن کرنے کی پرپوزل ہے جی، جو کہ اگر آپ دیکھیں تو وہ انٹری نمبر 50 جو ہے ہماری لیجسلیٹو لسٹ کی، اس میں آپ کو پتا ہوگا جب 18th امینڈمنٹ آیا تو اس میں وہ ٹیکسز آن کیپٹل گینز کے اوپر تھا، اور اس کو انہوں نے چینج کر کے انہوں نے کہہ دیا ٹیکس آن کیپٹل ویلیو آف ایسٹس ناٹ انکلوڈنگ ٹیکسز آن اموویبل پراپرٹی. تو بیسکلی تو یہ گھما پھرا کے اٹس کائنڈ آف اے پراپرٹی ٹیکس جو کہ ہم سے لے رہے ہیں اور ہر سال لینے کے پرپوزل ہے، جو میرا نہیں خیال کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس طریقے سے لگائے. یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی راشد صاحب، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو جس پریمس پہ لائے ہیں وہ یہ پریمس پہ لائے ہیں کہ جی یہ رینٹل انکم کے طور پہ، بیکاز میرا ایک ویلڈ اگریمنٹ ہے اس کو بھی یہ ڈس اون کر رہے ہیں. مطلب میرے اگر پلاٹ ہے تو وہ کس دنیا میں کہاں پہ وہ رینٹ پہ یا کہیں میں دیتا ہوں، تو یہ جو چیزیں ہیں اور وہ میں نے ٹیکس منی سے بنایا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ بالکل یہ نئی، مطلب میرے خیال میں انہوں نے کوئی اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کیا ہے کہ اس وقت پیسے کم پڑے تو ان کا اس طرح اس کو پورا کیا جا سکے. یہ بیسکلی تو انہوں نے اٹھایا سر انڈین ٹیکس ایکٹ 1961 سے، وہاں پر یہ شاید کورٹس نے ہیلپ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس طرح ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں سچویشن بالکل فرق ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن اور ان کے کانسٹیٹیوشن میں جو پرووینس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، اور یہ بالکل نہیں لگا سکتے. یہ پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو پتا ہے تو 2020 میں بھی لگی ہوئی ٹیکس لانے کی کوشش اسی طرح کی، انکم سپورٹ لے کے آئے تو انہوں نے بیسکلی اس کو دوسری طرح سے کان کو پکڑنے کی کوشش کی ہے جو الٹیمیٹلی نہیں ہو سکے گا. اگر آپ اس میں ایگریکلچر انکم ایگریکلچر لینڈ کو بھی لے گئے ہیں یہ، تو یہ مطلب وہ اس میں ان کا کلٹیویٹڈ جو ہوگی وہ نہیں ہوگی، اور انہوں نے وہاں بھی انکروچ کرنے کی کوشش کی جو کہ وہ پروونشل سبجیکٹ بنا ہوا ہے ایگریکلچر لینڈ کا. بالکل جی، یہ تو انتہائی ایک عجیب و غریب قسم کی انہوں نے ایک لیوی یہ کریٹ کی ہے جو بالکل انکم ٹیکس کی جو بیسک جسٹ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ہی مخالف ہے، اس کو ٹوٹلی کانٹراڈکٹ کرتی ہے. اور اس کو میرے خیال میں بہت مشکل ہے کہ شاید اگر کوئی عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو شاید پاس بھی نہ ہونے دیں، اور پھر یہ کہ کورٹس تو خیر اس کو ڈیل کریں گے. ہم ابھی کانسٹیٹیوشن کو اگر ایک جگہ رکھتے ہیں اور ہم انکم ٹیکس آرڈیننس کی بات کرتے ہیں 2001 کا، جو کہ ایک بالکل ڈفرینٹ پیراڈائم شفٹ ہوا تھا 79 آرڈیننس سے، تو اس میں ہم جب انکم ٹیکسیبل انکم کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو وہاں تو لاس کو بھی ٹیکسیبل انکم کے طور پہ یا انکم کے طور پہ لیا گیا ہے. تو یہ تو اسٹیمیشن تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا تھا، امپیوریبل انکم کا بھی کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا، صرف سپر ٹیکس کے لیے وہ لے کے آئے تھے. ایبسولوٹلی ایک عجیب و غریب قسم کی ڈیلنگ پروویژن ہے جو ایک لیگل فکشن کریٹ کر رہا ہے، جو بیسک جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ بیسک جسٹ جو ہے انکم ٹیکس کی اس کو ہٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کیا پرپوز کریں گے؟ حکومت کو اس کو وڈرا کرنا چاہیے اور اس پہ مطلب ڈیفینیٹلی جی یہ تو بڑی آپ سارے سسٹم کو ہی ایک تباہ برباد کر رہے ہیں، آپ ایک پوری کانسیپٹ کو ہی بالکل غلط کر رہے ہیں. تو اس کو تو اگر صرف یہ ایک آبجیکٹو کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ ہو جائے، اس کو پہلے دیکھیں تو صحیح کہ یہ لیگلی اور ادروائز چیز ٹھیک بھی ہے جہاں سے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں. آپ کو جتنے ایونیوز ہیں جہاں آپ بالکل چھوڑے جا رہے ہیں، آپ نے جو ٹیکس براڈنگ کا اتنی ایفرٹس کی گئی اس کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا، آپ نے اس کو پھر فکس ٹیکس رجیم میں آپ ریٹیلرز کو لے آئے ہیں. تو یہ آپ جہاں کنسیشن دے رہے ہیں وہ کنسیشن دینے کی جگہ نہیں ہے، اور جہاں ٹیکس لگا رہے ہیں وہ ٹیکس لگانے کی جگہ نہیں. بالکل صحیح. اچھا، یہ جو سی وی ٹی لے کے آئے ہیں آف شور پراپرٹیز پہ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو انہوں نے فیئر مارکیٹ ویلیو کا ایک کانسیپٹ لے کے آئے ہیں اس کے لیے بھی، تو یہ تو بڑا ڈسکریشنری پاور ہوگی اور لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہوں گے اس میں.
جی یہ مسائل تو اس وقت اور زیادہ ایگریویٹ کر جائیں گے. جیسے اب سیکشن 82 میں آپ دیکھیں ریزیڈینشیل اسٹیٹس آف این انڈیویجل کو چینج کر دیا کہ جو وہاں ٹیکس نہیں پے کر رہا. آپ کوئی ہاؤس وائف ہے جس کے پاس وہاں پر موویبل اور انموویبل پراپرٹی ہے جو وہاں ٹیکس پے نہیں کرتی, تو کیا وہ پاکستان میں آ کے ٹیکس پے کرے گی ان ایسٹس کے اوپر جو 100 ملین سے زیادہ ہیں؟ یہ تو بالکل کانسیپٹ ہی بالکل غلط ہے. یہ کوشش انہوں نے کی کہ جو لوگ یو اے ای میں یا عرب کنٹریز میں رہ رہے ہیں جہاں ٹیکس نہیں لگتا تو ان کے ان ایسٹس کو یہاں پر ٹیکس کرنے کی کوشش کریں, لیکن پھر ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری میں اگر آپ کے پاس کوئی وہاں پر بینک اکاؤنٹ ہے, وہاں پر آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں, وہاں وہ ٹیکس پے کر دیں, تو کیا وہ انڈیویجل ریزیڈنٹ کے ڈیفینیشن سے یہ بالکل یہ کہ عجیب و غریب کانسیپٹ ہے. نہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں آپ ملک کے اندر, تو ٹیکس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے آپ ملک کے باہر جا کے ان لوگوں کو پاکستان نیٹ میں جانے کی. راشد صاحب یہ جو اوائڈنس اور OECD ماڈل کے ذریعے اوائڈنس اور ڈبل ٹیکسیشن ایگریمنٹ ہے, وہاں پہ انکم ٹیکس کی آپ کو کریڈٹ ملتا ہے اگر آپ نے وہاں پے کیا ہے, ان کے ریزیڈنٹ یہاں پے کرتے ہیں. CVT کا تو کوئی ایک کاسٹ ہو جائے گی اس کے لیے, اس میں تو کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا اس کو وہاں پہ. جی کریڈٹ تو نہیں ملے گا, لیکن اگر آپ وہاں ٹیکس پے کر رہے ہیں تو پھر پاکستان میں آپ ٹیکس نہیں پے کریں گے. یہ تو ایک خیر اس میں واضح طور پر مطلب اگر آپ وہاں کے ریزیڈنٹ ٹیکس پیئر ہیں, ریزیڈنسی آپ کو ڈٹرمن کرنی پڑے گی, لیکن بہت سے لوگوں کے یہاں پہ ایسٹس ہیں, وہ وہاں انکم کماتے ہیں, رینٹل انکم کماتے ہیں, وہاں بھی ٹیکس دیتے ہیں اور یہاں پہ لا کے اس کو ٹیکس کرتے ہیں اور اس کا کریڈٹ لیتے ہیں, تو CVT تو کاسٹ بڑھے گی ان کے لیے. جی CVT اگر تو دیکھیں نا, اگر تو وہاں پر وہ ٹیکس پیئر ہے تو پھر تو کاسٹ نہیں پڑے گی, لیکن اگر وہ یہاں پر رینٹل انکم کما رہا ہے اور وہاں پر اس کی کوئی انکم نہیں ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی کاسٹ پڑ گئی ہے, تو اس کو ایکسٹرا ٹیکس پے کرنا پڑ گیا. جی ہاں, وہ ایک برڈن اس پہ کاسٹ آئے گی. اور یہ دے آر ناٹ پیئنگ اٹ آؤٹ سائڈ پاکستان, دے آر پیئنگ ود ان دا کنٹری, سو کریڈٹ کی بات تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ٹیکس کے اگینسٹ ایڈجسٹ نہیں ہوگا. یہ تو ایک نئی لیوی لے آئے. اور جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے وہ اس کو گیج کرنا یا اسٹیمیٹ کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا میرے خیال میں, اور یہ ٹیکس پیئر کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا فیس کرنا کوئی نوٹس اگر آ گیا تو. جی فیئر مارکیٹ ویلیو یہاں پر بھی, اور فیئر مارکیٹ وہ ڈیمڈ رینٹل انکم جو ہے, کیا وہ FPR کی جو ویلیو ہے اس پہ لے کے جائیں گے, اوپن پلاٹ ہے, کہیں کچھ کنسٹرکشن ہوئی بھی, تو اٹس اے میس ایکچولی, بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ لیٹیگیشن ہونے کی اگر تو یہ آ گیا. اول تو خیال یہی ہے کہ سینس ول پریویل اینڈ دے ول ناٹ لیوی دیز ٹو ٹیکسز, لیکن اگر وہ لے آئے تو پھر اس میں بہت بڑا میس کریٹ ہو جائے گا, بے تحاشا لیٹیگیشن ہم فیس کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں دونوں ان جو ایک ری انٹروڈکشن آف CVT ہے اور یہ 7E ہے, تو اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمارے ساتھ موجود تھے راشد ابراہیم صاحب, اور انداز میں یہ بات بتا رہے تھے کہ 7E کی جو ڈیمنگ انکم کا پروویژن ہے اس کی کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, اور اس طرح کے جو امینڈمنٹس ہوتے ہیں وہ ٹیکس نظام کو آگے نہیں بڑھاتے, وہ لوگوں کے لیے ہیرسمنٹ, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. اور کبھی بھی ٹیکس نظام اس طرح نہیں بڑھتا. جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں, اگر آپ ان کے لیے اور مشکلات پیدا کریں گے تو اس سے جو ہے مسائل بڑھیں گے, اس سے ریونیو کبھی بھی نہیں آتا. اور اسی طرح جو CVT ہے آف شور ایسٹ پہ وہ 1% جو لگایا گیا ہے اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ فیئر مارکیٹ ویلیو جو ہے کس طرح ڈٹرمن ہوگی. اگر آپ نے لینا بھی ہے تو آپ ڈکلیئرڈ ویلیو پہ لے سکتے ہیں, لیکن اس کو بھی پہلے آپ کو اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ کس طرح اس کا ورک آؤٹ ہوگا, کیسے یہ فیزیبل ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس طرف کام کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ کچھ ویلڈ ایگریمنٹس بھی ہیں, ان کو آپ ڈسون نہیں کر سکتے. خالی پلاٹ کیسے رینٹ پہ جا سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اگر کوئی کہیں پہ گنجائش ہے تو وہاں پہ ٹیکس ضرور ہونا چاہیے. ہم یہاں بریک لینا, بریک سے واپس آتے ہیں, اپنے دوسرے مہمان سے بات کرتے ہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر الزمان صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن کے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم قمر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمارے وقت نکالا. ہم بات کر رہے ہیں جو 7E کی ڈیمنگ پروویژن آئی ہے, جس کا حکومت نے پرپوزل دیا ہے کہ اس کو انسرٹ کر رہے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس میں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ پاکستان ٹیکس بار میں اس وقت سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہے ہیں, تو کس طرح اس کو ٹیکس جو پروفیشنلز ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ہم؟ جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. اس میں ایسا ہے, دیکھیں جو بیسک اس وقت ہم نے اس کو انفورس کرنے کی کوشش کی ہے نا, یہ ہمارا روٹ بڑا غلط ہے.
18th امینڈمنٹ کے بعد جو انٹری نمبر 49 اور 50 ہے ہماری اپنا کانسٹیٹیوشن کے شیڈولز کی، اس انٹری نمبر 49 اور 50 کے مطابق جو ٹیکسیشن ہے پراپرٹی کے اوپر کسی بھی قسم کی، وہ فیڈریشن نہیں کر سکتی، وہ پروونسز کا اسکوپ ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑی لیکنگ کی ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے تمام پروونسز میں ایکسپٹ آپ کا کے پی کے، تو آپ ان کے ساتھ سب صوبوں کو بٹھاتے، ایک میمورنڈم سائن کرتے اور سائن کر کے پھر یہ ٹیکس انفورس کرتے، تو پھر یہ لگنا چاہیے، ضرور لگنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مائٹی جو لوگ ہیں، ویلتھی جو لوگ ہیں، وہ ٹیکس دیں گے تو غریبوں کے لیے ہم کوئی نہ کوئی نکال سکیں گے، ان کے سبسڈی دے سکیں گے، یہ جو چیزیں ہیں آپ کی روزمرہ کی، ان کی پرائسز آپ کم کر سکیں گے، ایڈجسٹمنٹ کر سکیں گے. سب سے بڑا جو گیپ ہے وہ آپ نے جو انفورس کیا ہے، یہ الٹیمیٹلی کورٹس میں جائے گا اور اسٹک ڈاؤن ہو جائے گا. یہ انلیگل ہے امینڈمنٹ جو انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات تو کر دی، کانسٹیٹیوشن کی انٹری 50 کے ذریعے آپ جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ لیجسلیٹو پاور نہیں ہے. اب ہم بات کریں کہ آپ انکم ٹیکس آرڈیننس میں آئیں تو انکم ٹیکس آرڈیننس میں بھی کوئی ڈیمنگ کا کوئی پروویژن نہیں ہے، اور انکم جو ہے نیچرل جو ہے ٹیکس ہو سکتی ہے. اگر رینٹل انکم بھی ہے آپ کی تو وہ ٹیکس رینٹل انکم آن دا بیسس آف آپ کی جو انکم مل رہی ہے اس پہ ٹیکس ہو سکتی ہے. تو یہ جو ڈیمنگ کی ہے، انہوں نے پلاٹ بھی اس میں ڈال دیے ہیں، اس میں ایگریکلچر لینڈ بھی ڈال دیا، تو یہ انہوں نے کیا کرنے کی آرڈیننس کو بالکل ایک ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. اچھا، مجھے جو سمجھ آتی ہے نا، یہ جس طرح اس نے چیزوں کو، تمام چیزوں کو سم اپ کر دیا، مجھے جو لگتا ہے کہ یہ پرپوزل بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ یہ پرپوزل جو ہے آپ کی نہ ہو سکے. مجھے سچی بات ہے، مجھے اس بات کا کبھی کبھی یقین ہوتا ہے کہ یہ پرپوزل ہم نے جان بوجھ کے اتنی مشکل اس کو بنایا ہے، اس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ تھرو ہی نہ ہو سکے. نہ آپ کا کانسٹیٹیوشن الاؤ کر رہا ہے، نہ آپ کا انکم ٹیکس آرڈیننس الاؤ کر رہا ہے. جہاں سے آپ نے ٹیکس لگانا ہے، جہاں سے لیجسلیٹر نے آپ کو پاور دینی ہے، وہ پاور نہیں. اس کے بعد جہاں سے آپ نے چارج کر کے کلیکٹ کرنا ہے جس قانون کے تحت، انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت، وہاں بھی یہ پروویژن نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی ہم نے اس کو اس طرح سے بنا دیا ہے کہ یا تو لگے نا، اگر لگ بھی جائے تو کورٹس میں کل کو جائے، اسٹک ڈاؤن ہو جائے، اور الٹیمیٹلی اس کا بھی انکم سپورٹ لیوی والا حال ہو کہ آپ کی جو انفورسمنٹ ہے وہی ٹھیک نہیں ہے. بیسک جو طریقہ کار ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یا یہ گورنمنٹ کی ول نہیں ہے یا انہوں نے اس پہ پراپر ہوم ورک نہیں کیا. اب یہ آپ کی بات جو ہے نا اس بات سے اور زیادہ وہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایگریکلچر لینڈ کو بھی شامل کر دیا ہے، تو ایگریکلچر پروونشل سبجیکٹ ہے، وہ تو فیڈریشن کا وہی نہیں ہے، ڈومین میں نہیں آتا. ڈومین میں نہیں آتا نا. یہ وہی تو میں نے کہا کہ یہ اس کو ہم نے اس طرح سے ساری چیزوں کو مکس کر دیا ہے کہ یہ تھوڑی نہ ہو سکے. اس کے اتنے کو آبجیکشن آ جائیں، اس کے اوپر اتنے ہم تنقید کر دیں، اس کو تمام جو ہمارے قانونی راستے ہیں وہ تمام قانونی راستوں سے باہر نکل جائے اور الٹیمیٹلی انفورس نہ ہو سکے. مجھے تو ایک یہ شک پڑتا ہے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا اس کو. اب ہم 79 کا آرڈیننس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اسٹیمیشن تھا، وہاں پہ آپ اسٹیمیٹ کر دیتے تھے انکم. انہوں نے یہاں پھر وہ لے آئے، جبکہ یہ آرڈیننس ایکچوئل انکم کی بات کرتا ہے، انہوں نے امپیوٹڈ انکم کانسیپٹ ختم کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی آپ ویلیو پہ اسٹیمیٹ کرتے ہیں 5% اور اس پہ دیتے ہیں 20%. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو کانٹریڈکٹ کر رہا ہے اس وقت انکم ٹیکس آرڈیننس کو. آرڈیننس ہے، دیکھیں جو اسکیم آف آرڈیننس ہے 2001 وہ تو بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ایکچوئل انکم ڈکلیئر کرنی ہے، نہ کہ آپ نے ایسٹیمیٹڈ. آپ دیکھیں نا کہ ہم ہر روز یہ بات کرتے ہیں کہ ایسٹیمیشن کی، ازمپشن پرزمپشن کی اس قانون کے تحت کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کی ریئل ٹائم رپورٹنگ کو ڈیل کرتا ہے بیسکلی انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے. تو میں اسی لیے تو میں نے کہا کہ یہ ہم نے تینوں طرح سے ہی اس کو کانسٹیٹیوشنلی بھی اور آگے انفورسمنٹ میں آ کے جہاں جس قانون کے تحت ہم نے انفورس کرنا ہے وہاں بھی ہم نے اتنے قسم فلاز چھوڑ دیے ہیں کہ یہ تھوڑی نہ ہو سکے. تو آپ یہ اپوز کرتے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ کو فیل فور جو ہے وڈرا کرنا چاہیے؟ نہیں، اس کا طریقہ کار بنائیں، اس کو آپ امینڈ کریں، صوبوں کی کنسنٹ لیں اور لے آئیں آرڈیننس کل کو. یہ آرڈیننس لا کے پہلے بھی تو آپ اتنے لائے ہیں نا، تو ایک نیا آرڈیننس لے آئیں اور اس کو آرڈیننس کے تھرو انفورس کر لیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جو آف شور ایسٹ پہ سی وی ٹی لگایا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پھر وہی مذاق والی بات ہی ہوگی. یہ بیسیکلی دیکھیں ان تمام معاملات میں ہم نے کسی جگہ پہ بھی میں نے وہی بات کی نا کہ ہوم ورک نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کس طرح سے اس چیز کو آپ انفورس کریں گے اور کس طرح سے اس کی انفورسمنٹ ہوگی. کتنے لوگ آپ کے پاس فائلر ہیں جن سے آپ لیں گے اور جو نان فائلر ہیں جن کی پراپرٹیز ہیں ان کو آپ کس طرح سے اس نیٹ میں لے کے آئیں گے. الٹیمیٹلی دیکھیں آپ نے کوئی بھی جو یہ دونوں میئرز جو ہیں بیسیکلی نان پریکٹیکل ہیں، یہ پریکٹیکل ہے ہی نہیں ہے. آپ نے ایکچولی چیزوں کو ایسٹیمیشن کر کے صرف ان کا ایک ہوم ورک پراپر نہیں کیا.
جو انفورسمنٹ ہونی ہے آپ نے اس کو نہیں دیکھا. آپ نے صرف اور صرف ایک پروپوزل بنائی, اس میں اتنا ہم نے بجٹنگ کر لی ہے, اس میں اتنا ہمیں ریونیو آ جائے گی. یہ تمام ٹارگیٹ جو ہے کل کو یہ سب سے بڑا نقصان ہمیں اس کا ہوگا کہ کل کو جب یہ تھرو نہیں ہوں گے تو ہمیں منی بجٹ لانے پڑیں گے. اس کا جو مد میں پیسے ہم نے رکھے ہیں, جو ہم کلیکشن چاہ رہے تھے کہ اس مد میں آئے گی, الٹیمیٹلی وہ ہمیں کلیکشن جو ہے کسی اور ہیڈ سے نکالنی پڑے گی. اور یہ جو بجٹ کل کو لانا فورن ایسٹ پہ تو مطلب فورن انکم پہ تو OECD ماڈل ہے اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن کا, اس میں CVT کا کوئی پروویژن نہیں ہے, تو اگر کوئی پے بھی کرے گا تو اس کو کریڈٹ نہیں ملے گا اس کا. کریڈٹ نہیں ملے گا, بالکل نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تو ویسے بھی یہ اس کی انکم ٹیکس کی تو ڈیفینیشن میں نہیں نہ آتا, وہ تو ایک سیپریٹ سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں, تو آپ کی تو ٹریٹ ہی نہیں ہے کسی سے, اور نہ اس کو آپ کو کریڈٹ ملے گا. صحیح ہے, تو اس کے لیے کاسٹ بن جائے گی. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں فیئر مارکیٹ ویلیو کا بھی ایک مسئلہ رہے گا ہمیشہ کہ یہ پرائز یہ ہے, یہ پرائز یہ ہے, جب تک کہ آپ کے پاس کوئی سرٹیفائڈ پرائز نہیں ہو فیئر مارکیٹ ویلیو کی. دیکھیں اس میں سب سے بڑا یہ آئے گا, آپ کو بھی, آپ میں سب ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو مین روڈ پہ پلاٹس آتے ہیں, پراپرٹیز آتی ہیں, ان کی ویلیو بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتی ہے دنیا بھر میں. اسی بلاک میں, اسی سیکٹر میں ہم چلے جائیں, جو بیک لین کے پلاٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کی پرائسز ڈٹرمن ہوتی ہیں. اچھا, ان میں اتنا بڑا گیپ ہے کہ ہم اس گیپ کو اس طرح سے فیئر مارکیٹ ویلیو کے کانسیپٹ سے ہم کلیئر ہی نہیں کر سکتے. آپ ایک بات رکھتے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے FBR کے ریٹس ہیں آپ اس کی بات کریں. آپ FBR کے ریٹ آپ نے آلموسٹ سب بڑے شہروں میں دے دیا, باقی جگہوں پہ دے دی ہیں. یہ کمر, یہ تو بات انٹرنیشنل پراپرٹیز کی ہو رہی ہے, آف شور ایسٹس کی ہو رہی ہے نا. جی, ان کے لیے بھی آپ دیکھیں نا کہ جو ڈیمنگ کی پروویژن ہے وہاں بھی تو فیئر مارکیٹ ویلیو کو کانسیپٹ ہے, دونوں جگہ یہی ہے, دونوں جگہ پہ وہی ہے. آپ جو لوگ جب یہاں پہ کی بات کرتے ہیں ڈیمنگ والے ایسٹ کی بات, ڈیمنگ انکم کی, وہاں بھی تو آپ یہی بات نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آف شور ایسٹ میں اگر ڈکلیئر ویلیو پہ اگر لگانا چاہیں تو ڈکلیئر ویلیو پہ 1% لگائیں تاکہ وہ ڈسکشنری یا وہ ایک کنٹروورسی ختم ہو جائے اس کی کہ فیئر مارکیٹ ویلیو کیا ہے. ہاں, یا اس کا یہ ہے کہ جو اگر یہ انفورس کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس کی جو آپ نے ڈکلیئرڈ ویلیو ہے نا ایسٹ کی, اس پہ لگا لیں. جب بھی آپ نے ڈکلیئر کیا جس ویلیو سے آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ریفلیکٹ کر رہا ہے اسی ویلیو پہ لگا لیں, تاکہ الٹیمیٹلی دیکھیں ٹیکس لگانا مقصد نہیں ہے, ٹیکس کی کلیکشن اصل ہونی چاہیے. جب آپ نے ٹیکس انفورس کیا ہے, اگر آپ اس کو کلیکٹ نہیں کر سکتے تو اس ٹیکس کے لگانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. صحیح ہے, جب تک کلیکشن نہیں ہے. کلیکشن کب ہوگی؟ جب اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہوگی, لا کلیئر ہوگا, چیزیں آپ کی کلیئر ہوں گی, ڈٹرمنڈ ہوں گی, اور ان چیزوں کو آپ نے ایک رائٹ ڈائریکشن میں لے کے, ورنہ اس طرح کی ایمبیگیوس چیزیں جو ہیں وہ اینڈ ہوتی ہیں لیٹیگیشن میں اور اپیلیٹ فورم پہ چلی جاتی ہیں. اپیلیٹ فورم پہ جاتی ہیں, اور جہاں کہیں بھی ایمبیگوٹی آتی ہے, فیور لا جو ہے فیور کرتا ہے اپنا ٹیکس پیئر کو فیور کرتا ہے. وہ الٹیمیٹلی ٹیکس پیئر جو بینیفیشل لیجسلیشن ہے ہمیشہ ٹیکس پیئر کی فیور میں جاتی ہے. جہاں بھی ایمبیگوٹی ہوگی ٹیکس پیئر کو بینیفٹ ملے گا. بہت شکریہ قمر, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, بڑے واضح انداز میں وہ بتا رہے تھے کہ جی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے فیڈرل لیجسلیٹو کے, اور اگر آپ دیکھیں اسکیم آف انکم ٹیکس آرڈیننس کے بھی خلاف ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی ہوم ورک اس پہ ہوا نہیں ہے, ہوم ورک کے بغیر یہ امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے. اب اس کا فیٹ کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں, کورٹ میں بھی جا سکتا ہے بیکاز یہ کانسٹیٹیوشنل ایک ایشو تو ہے اور کانٹریڈکٹ ٹو دا انکم ٹیکس آرڈیننس. ہمیں یہاں بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اپنے دوسرے مہمان سے بات کرتے ہیں. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود تھے بڑے واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ ڈیمی انکم کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن کی فیڈریشن کی ڈومین ہے وہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے پراپرٹی پہ ٹیکس لگا سکے. اسی طرح CVT کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں نازش لطفی صاحب جو کہ ہمیں US سے جوائن کر رہے ہیں, اور ہم بات کریں گے ان سے کہ امریکہ میں ایسے پروویژنس ہیں جہاں پہ انکم کو ڈیم کر کے ٹیکس لگایا جاتا ہے. اس لیے کہ انکم کا تو جب تک انکم نہیں ہوگی تو ٹیکس کیسے لیا جائے گا. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نازش صاحب. اسلام, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بات یہ ہو رہی ہے یہاں پہ پاکستان میں اس وقت آپ کو بھی پتا ہے بجٹ آیا ہے, اور آپ تو وہاں سے یہاں پہ معاملات پہ اکانومی پہ نظر رکھتے ہیں. تو ایک ڈیمنگ پروویژن آیا ہے سیکشن 7E انکم ٹیکس آرڈیننس میں, انہوں نے پرپوز کیا ہے ٹو انسرٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو پراپرٹیز ہیں ان کو ایکیومولیٹ کریں, 2.5 کروڑ سے زیادہ کی اگر پراپرٹی ہیں تو ان پہ آپ 5% اسٹیمیٹ کریں اور اس پہ 20% ٹیکس انکم ٹیکس دیں, انکم ٹیکس. تو یہ میں صرف اپنے ناظرین کے لیے کہ امریکہ یا جیسے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی ڈیمنگ کے پروویژنز ہوتے ہیں یا ریئل انکم پہ ریئل ٹائم پہ ٹیکس ہوتا ہے؟ ایکچولی امریکہ میں جو ہے وہ تو ساری ڈفرینٹ اسٹیٹس کی اپنی پالیسیز ہیں, اور پھر نہ صرف اسٹیٹ کی, پھر
اس میں ڈفرینٹ سٹیز اور کاؤنٹیز جو آتی ہیں ان کاؤنٹیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. مگر لینڈ کے اوپر تو میں نے کبھی نہیں سنا کہ لینڈ کے اوپر ہوتا ہے. ہاں جو کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز ہیں اس کے اوپر ضرور ہے, جو پراپرٹی ٹیکس بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور جو رینٹل انکم ہے وہ بھی, مگر وہ اسی طرح, مگر لینڈ کے اوپر نہیں کیا جاتا. میرے نزدیک جو پاکستان میں جو یہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ 25 ملین سے اوپر کی جو لینڈ ہے, کیونکہ ہماری بلیک منی ہے اور اس بلیک منی کو سب سے آسان کام ہے پاک کرنا, وہ لینڈ کے اندر پاک کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ راستہ ہے, کیونکہ آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جو جن کے پاس 50-50 100 لیکن ناظر صاحب اگر اس کی وائٹ بنی ہے, اس نے اگر کوئی پراپرٹی لی ہے وہ بھی اس پورے اس میں آ جائے گا نا پرابلم میں, اس کو تو پھر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. بالکل درست, میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. میرے نزدیک ہر اس آدمی کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے جو آپ کے ٹیکس پے کرتا ہی نہیں ہے پاکستان میں, جس کے پاس ٹیکس آئی ڈی نمبر ہی موجود نہیں ہے اور وہ پراپرٹی خرید رہا ہے جس کی 5-10 کروڑ ہے. میں کہتا ہوں اس کے اوپر 10 گنا لگائیے آپ ٹیکس, بالکل ٹھیک ہے, تاکہ پینلائز کیا جائے ان لوگوں کو جو ٹیکس ہی نہیں پے کرتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, ڈمپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو ہماری اکنامی کے اندر کسی صورت میں کوئی کام نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کو جو آلریڈی ٹیکس پے کرتے ہیں ان کو آپ کو چھوٹ دینی پڑے گی. جہاں تک آپ انہیں چھوٹ نہیں دیں گے تو وہ ڈسکریج ہوں گے اور وہ راستہ ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ ایسے راستے ڈھونڈے جائیں جس سے میں ٹیکس سے بچت کیا جائے. جس طرح آپ اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی کے اوپر جو انہوں نے 0.25% لگایا ہے یا انہوں نے 1% لگایا کہ ان کیس وہ فائل نہیں کرتے, تو بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے, ہماری اس وقت سب سے بڑی نیڈ کیا ہے پاکستان, وہ ہے ڈالر, کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. $9 بلین سے کم ہم پہنچ چکے ہیں آج. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں اس قسم کے بزنسز جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, جو باہر سے ریونیو لے کے ہمارے پاس ڈالر لے کے آ رہے ہیں, وہ لوگ جو پاکستان سے ریمیٹنس کرتے, باہر سے ریمیٹنس کرتے پاکستان میں, لاسٹ ایئر $31 بلین کی ریمیٹنس کی ہے, ان کو انسینٹو دیے جائیں. لیکن ناظر صاحب میں پچھلے 25 سال سے یہ سن رہا ہوں کہ ہم ریمیٹنس کو انکریج کریں, ہم لوگوں کے ایف ڈی آئی انکریج ہوں, پاکستان میں ریمیٹنس آئے, لیکن پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ میرے خیال میں اپنے اندر ہی ہے, اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں ریمیٹنس مسئلہ حل کریں گی نہیں پاکستان کا. دیکھیں پاکستان کے 2 میجر ایشوز ہیں. نمبر 1 جو آپ کی امپورٹ ہے وہ آپ کی ایکسپورٹ سے بہت زیادہ ہے, اور ریمیٹنس جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ کا ڈالر پورا چلا جاتا ہے آپ کا اس امپورٹ کی وجہ سے. جی بالکل. اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے. جی ہاں, جب تک آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھیں, اگر ایک آدمی 1 کروڑ روپے کی گاڑی چلا رہا ہے اور وہ ٹیکس ہی نہیں پے کرتا ہے, اس کا نمبر ہی نہیں ہے, آپ اس پہ اگر 10 گنا ٹیکس لگائیں گے اور اس کو پینلائز کریں گے کہ وہ کسی طرح ٹیکس بریکٹ کے اندر آئے, جب تک تو یہ معاملے سالو ہی نہیں ہوں گے. آپ کو اس کو انکریز کرنا ہے ایٹ لیسٹ 16 سے 18% ان دا نیکسٹ 2 to 3 years. تو اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح, جیسے میں ابھی بجٹ میں ہی آپ کے دیکھ رہا تھا کہ جو بزنسز ہیں ان کے اوپر آپ نے ایک فکس لگا دیا بجلی کے بل کے لحاظ سے. بتا, ایک جو گولڈ کی دکان لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کی مالیت 10 کروڑ روپے کی ہے دکان کی, اور اس کے اندر لیکن 20 کروڑ روپے اسمال ٹریڈرز کے لیے لگایا گیا ہے انہوں نے, لیکن آپ گولڈ کو اس دفعہ پوائنٹ آف سیل پہ لے کے آ گئے ہیں کہ اب آپ جو ہے اپنے آپ کو انٹیگریٹ کریں گے ایف بی آر کے ساتھ. تو یہ میرے خیال میں اچھا وہ ہے, لیکن یہ اس پہ بڑی ہیو اینڈ کرائے ہوگی کیونکہ وہ گولڈ والے کسی طرح بھی ڈاکومنٹ ہونا نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو اس وقت پاکستان کی کنڈیشن ہے, جہاں پہ ہم معاشی طور پہ اس وقت ہمارے حالات ہیں, اس میں تو ہر ایک آدمی کو سیکریفائز کرنا پڑے گا اگر آپ اس ٹرموائل سے نکلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس ٹرموائل میں رہنا چاہتے ہیں اور آپ وہی سچویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں جو سری لنکا میں ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر تو کوئی حل نہیں ہے. ہر آدمی کو سیکریفائز کرنا پڑے گا, جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس کو شیئر کرنا پڑے گا. جو ناظر صاحب اگر آپ سیکریفائز نہیں اگر اپنا ڈیو ٹیکس دے دیں لوگ نا, تو میرے خیال میں وہ بھی صورتحال بہتر ہو جائے گی. بالکل بالکل. اپنے حصے کا اگر اپنا ٹیکس پے کرنا شروع کر دیں تو وہ بہت بڑی آپ کی, آپ اگر 9% سے آپ 18% کر دیں گے تو آپ کی ساری تکلیفیں ویسے ہی دور ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اگر تو مین تو ایشو یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگا رہے جو 1,000 اور 2,000 گز کے مکانوں کے اندر رہ رہے ہیں اور وہ ٹیکس پیئر ہی نہیں ہے. آپ ان کے بجلی کے بل اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ ان کے باقی خرچے اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو آئیڈیا ہوگا. بھائی
ہاؤ یو آر میکنگ دیٹ منی کہ آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر ٹیکس لگانا ہے اور اتنا لگانا ہے کہ وہ انکریج ہو کہ میں ٹیکس کے اندر آؤں تو مجھے یہ بینیفٹس ہوں گے, اتنے بینیفٹس ہوں گے کہ میں, جب آپ کے بینیفٹس اتنے زیادہ ہوں ٹیکس نہ دینے سے تو ٹیکس بریکٹ میں آئے گا کیوں؟ ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں یہ گورنمنٹ کو اب اس کو دیکھنا پڑے گا بڑی سیریسلی, کیونکہ پاکستان نے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا ہے یہ جو ریفارمز لانے میں. ورلڈ بینک کے ریفارم آ رہے ہیں, کبھی آئی ایم ایف کے ریفارم آ رہے ہیں, کبھی ایف اے ٹی ایف کی کنڈیشن, لیکن آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا ہے, اپنے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے مطابق کام کرنا پڑے گا. اس کو پھر آپ وہاں سے آپ کو لوگوں کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا اور پھر ٹیکس کا نظام آگے بڑھے گا. دیکھیں جب تک آپ اپنے نظام کو بہتر نہیں کریں گے, لوگوں کو کانفیڈنس نہیں دیں گے اور ان کو یہ اطمینان ہوگا کہ جو میں ٹیکس پے کرتا ہوں یہ ٹیکس میں کسی قسم کا میرے اوپر پینلائز نہیں کیا جائے گا, میرے اوپر شور شرابہ, مجھے کسی قسم کا پیسہ نہیں کھلانا پڑے گا, جب تک آپ اس کو فیئر اینڈ فری قسم کا سسٹم نہیں ڈیولپ کریں گے, جب تک لوگوں کو اطمینان نہیں ہوگا. امریکہ میں 30 سال سے میں ٹیکس پے کرتا ہوں, مگر 30 سال کے اندر آج تک مجھے کسی نے نہیں بلایا, لیکن میں اس خوف سے کہ اگر اس نے بلا لیا تو میں کبھی بچ نہیں سکوں گا, اس پہ مجھے ٹیکس پورا پے کرنا ہے اور مجھے سارے ڈاکومنٹیشن اپنے پورے کرنے ہیں. بہت شکریہ ناظر صاحب, آپ کو موقف آ گیا. آپ نے دیکھا یو ایس سے وہ بڑے واضح انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں اس خوف سے ٹیکس ریٹرن فائل کرتا ہوں کہ مجھے 30 سال میں کسی نے بلایا نہیں, لیکن اگر بلا لیا تو پھر کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. یہ جو صورتحال ہے یہ میسج ڈاؤن دا لین جانا پڑے گا, کیونکہ ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے تھے ہم کہتے تھے ہر سال کا آڈٹ کریں, اور وہ فرٹائل ایکسرسائز ہوتی تھی, کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن ایک آدمی سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا کہ میرا آڈٹ ہو گیا. آپ کو اس کو چھوڑنا ہے, دین آپ اس کو جانے دیں, لیکن جس وقت آڈٹ کریں اس وقت ایسا آڈٹ کریں کہ اس کو پتا چلے کہ کوئی آڈٹ ہوا ہے اور اس کو یہ ڈر رہے کہ آئندہ اگر میں نے کوئی ڈیسیو کیا, کوئی ایویژن کیا تو مجھے کسی طور پہ بھی جو ہے معافی نہیں ملے گی. ہمیں یہاں اپنے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے, اس لیے کہ پاکستان کے ٹیکس نظام جب تک آگے نہیں بڑھے گا پاکستان کی معیشت صحیح نہیں ہوگی, پاکستان کی پاورٹی کے مسائل حل نہیں ہوں گے, اور جو ہیو اور ہیو ناٹ کا ڈفرنس ہے وہ کم نہیں ہوگا. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.